ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اچھا سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے نا؟ اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پکا ارادہ کرو, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا, قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی, بولو اللہ نے جو, جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی, وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے, ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے, کوئی چیز کڑوی پلائی جائے, اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا, اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا, اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے. اتنی خطرناک جہنم. پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے, جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل, قارون, فرعون, حامان, ارے کونٹائی والو, ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو, پڑھو نا میرے ساتھ میں, آپ کو یاد ہوگا. ارائیت الذی, پڑھو پڑھو, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام, پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویلن, ویلن, جہنم, جہنم. کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ارے نبی کا دشمن جائے گا. اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین, پڑھو, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا. تو میرے دوستو آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یقین بنانا, کرنے دھرنے والا کون؟ میں پورا مجمع بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے, بھٹکا ہوا نہیں. ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن, نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات نماز کا دامن. اگر یہ 3 بات پہ آپ نے عمل کر لیا نا, ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہو گیا. آئندہ بھی پھر آئیں گے, بولو انشاءاللہ, ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا. ہم ملے نہ ملے, ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے, یہ سبق کبھی مت بھولنا. نمبر 1 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 3 خاص کر کے آج سے میری ماں, بہنیں, بیٹی, آپ سب شروع کریں نماز کا دامن. میرے کو بہت خوشی ہوئی, ابھی میں ہمارے ابو سہیل بھائی کی اسکول میں تھا, وہیں پر ہم نے کھانا کھایا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اسکول ہے, دین دنیا کا علوم ہے, لیکن ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے, ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے. بہت خوشی ہوئی میرے پیاروں. اگر ہمارا یہ کونٹائی, اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو بولنے بھائی, کیما گھڑا, گیما گڑیا, جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے, اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر, کتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا. قاری قمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی, بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر آئے, آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے. نہ جانے ہماری کتنی ماں بہنیں بیٹیاں آئیں, اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے. ارے میرے پیاروں, اگر ہمارے یہ گاؤں والے اور ہمارے یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کرے, اللہ کی قسم میں جان دے سکتا, مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے کل فجر سے؟ بولو شروع انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو نا نماز کا دامن, بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا, دامن نہیں چھوڑوں گا. اور ایک بات یاد رکھو, آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ. بولو کون علامہ؟ وہ کہتے اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ کل پہاڑ ادھر تھا، آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ پہاڑ چلنے والا، لیکن کوئی اگر بولے نا کہ مولانا کل ادھر پہاڑ تھا، آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا. مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا. اس لیے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن، کون کون ارادہ کرتا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، نماز کا دامن. میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاحب کا اور ابو سہیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا، آپ تمام پورے مجمع کا اور سارے انتظام کرنے والے والنٹر حضرات کا، جوانوں کا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اور میرے ساتھ نبھانے والے. کون مجھے لینے کے لیے وہاں تک، یہ کلکتہ کے ایئرپورٹ تک آئے، کون تھے وہ ہمارے؟ مینار البھائی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے، ایک حفظ کلاس شروع کرنے جا رہے، ایک بڑی زمین پہ کام کرنے جا رہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے. اور میں ہمارے ابو سہیل بھائی کا، اسی طرح مولانا عثمان صاحب کا، ہمارے اشرف البھائی کا، اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ میں یہاں خدمت میں آئے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے سورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے. اخیر میں آپ سے کہوں گا کہ 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور 2 منٹ ہم درود پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں درود؟ ہاں بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو بھی ہمارے جلسے کے صدر صاحب ہیں وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ. اور اتنا بڑا مجمع، ظاہری بات ہے میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا، ایئرپورٹ تک پہنچنا، اور وہاں سے پھر سفر کرنا. اس لیے میں سلام کرتا ہوں، آپ سب میرے سلام کا جواب دے دو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے جوان میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ہمارے ابو سہیل بھائی کو بتایا ابھی نہیں، آج نہیں، انشاءاللہ آئندہ جب کلکتہ میں آنا ہوگا. کیونکہ یہ جو بیعت ہونا ہوتا ہے نا، یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دے دیا، سامنے والے نے بیعت کر لیا، معاملہ پورا ہو گیا. نہ ہم بھی سوچے، آپ بھی سوچے. اس کے بعد آئندہ جب بھی کلکتہ میں بیان ہوگا، ہم ابو سہیل بھائی کو خبر کریں گے، آپ کو خبر کریں گے، تب آرام سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں پر آ جانا، انشاءاللہ بیعت کریں گے. لیکن بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا جائے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو آئندہ بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے، کیونکہ یہ موسم ہے، ہم آئیں گے بہت جلدی کلکتہ میں آئیں گے. بہت سی جگہوں سے دعوت آئی ہے، جس جگہ ہم دعوت قبول کریں گے وہاں پر آئیں گے، اور آپ سب لوگ جو بھی چاہے گا بیعت ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. لیکن عمل کریں گے، پورا مجمع بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ اللہ کا ذکر کرنا. شاید آپ نے پہلے یہ میدان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، اور یہ میدان میں یا اس طرح مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. مجھے معلوم ہے لوگوں کو شرم آتی ہے، لیکن میرے پیارو اللہ کا نام لینے میں کون سے شرم کی بات ہے؟ ہم کو گانا گانے شرم آئی؟ ارے بولو نا، ہم کو گانا گانے شرم آئی، ہم کو ناچنے شرم آئی، ہم کو باجا بجانے شرم آئی. ہماری شادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو گانا ناچنا بجانا، بے پردگی کرنا، دھوم مچانا، ارے غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو آج تو ایک اللہ کا نام لینا ہے تو کون سے شرم کی بات ہے؟ اس لیے میں آپ سے تمام سے کہوں گا. اچھا ایک بات جب آ گئے تو میں ایک بات بتا، دیکھو بیچ میں بھی ایک بات آئی تھی، وہ میں نے سگریٹ کی بات بولا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ دیکھو میں آپ سب کو کہتا ہوں، اگر نہیں کرتے ہو تو بہت اچھا، لیکن یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا چھوڑ دو گے نا انشاءاللہ. آپ کو نہیں معلوم ہے اس میں نشہ ہوتا ہے نا، نشہ اللہ تعالیٰ فرماتے، سنو اللہ فرماتے، کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، کچھ لوگ دارو بھی پی لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو دارو پیے گا یا نشے کی چیز کو کھائے گا، اللہ فرماتے جس زبان پر گندی چیزیں آئے گی کچھ دن کے بعد وہاں سے اللہ کا نام نہیں آئے گا. اس لیے سب لوگ بھائی بچیں گے نا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے کوشش کر کے چھوڑیں گے. بولو چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں، ارے موبائل چھوڑو،
ہماری شادیوں میں، ہمارے بڑے بڑے میدانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گانا ہوتا ہے، بجانا ہوتا ہے، ناچنا ہوتا ہے، اچھلنا ہوتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے دیتے کہتے بھائی گانا گانے سے اور ناچنے سے بچو، اس لیے کہ جو گانا گائے گا ناچے گا۔ حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ بہت کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو آمین بولو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب ہم اللہ کا نام لیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ گردن جھکا دو، دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، آنکھیں بند کر دو۔ کوئی یہ نہیں معلوم کہ میرے دائیں کون میرے بائیں کون، بس میرا اللہ، بولو بس میرا اللہ۔ یعنی آنکھیں نیچی ہوگی، آنکھیں بند ہوگی لیکن آواز بلند ہوگی۔ ہاں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اگر بیٹھی ہو تو ان کی آوازیں بھی ستر ہوگی۔ آپ لوگوں کی آواز آرام سے بالکل اطمینان سے، آواز اونچی ہونی چاہیے، آنکھیں نیچی ہونی چاہیے۔ شروع کریں، میرے ساتھ میں شروع کریں، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ شروع کریں، اللہ 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 لا الہ، سب ساتھ میں ذرا بلند آواز سے لا الہ، اور آواز سے لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا بلا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا علیم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی پورا مجمع دیکھو، میری زبان پر محمد بولو، میری زبان پر، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو، نہیں بلند آواز سے، آپ بہت آہستہ بول رہے ہو، بولو صلی اللہ ہو۔ ہاں شروع کریں، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، بولو صلی اللہ ہو، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ بھائی دعا تو ان کو ہی کرنا چاہیے، کون ہے صدر صاحب؟ لیکن دعا کروا لیتے، کہہ رہے سب دعا کریں گے نا، آمین بولیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرمائے۔ ہاتھ